ججز کے خط والا اسی میں معاملہ بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ اب تک ہر جگہ موضوع گفتگو بنا ہوا ہے. بظاہر ہی غیر سیاسی معاملہ ہے، لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس ایشو کے ساتھ خود کو جوڑے نظر آتی ہیں. ججز کے خط میں سامنے آئے الزامات سے زیادہ الزامات کی تفتیش کا طریقہ کار متنازع ہو رہا ہے. سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لینے کے باوجود کوئی بھی فریق مطمئن نظر نہیں آتا. تحریک انصاف کو پہلے کمیشن بنانے پر اعتراض تھا، اب اس کا مطالبہ ہے کہ فل کورٹ بینچ معاملے کو دیکھے. خان صاحب نے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، یہ بہت خوش آئند ہے، لیکن ان کیس میں اس لیٹر میں عدلیہ کی آزادی کا عنصر شامل ہے. جج صاحبان نے صرف یہ نہیں کہا کہ وہ کس سرکمسٹانسز سے گزر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدلیہ کے میں آج بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے. اس لیے ہم خان صاحب کی طرف سے بھی مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ فل سپریم کورٹ بنائیں، فل کورٹ بنے اور اس کی تہ تک جائے اور وہ اقدامات کرے جو انشور کرے کہ عدلیہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور عدلیہ کے کام میں کوئی انٹرفیرنس نہ کرے. اچھا جی، بات فل کورٹ کی ڈیمانڈ تک بھی محدود نہیں. تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن سمیت پی ٹی آئی کے کچھ اور رہنما تو چیف جسٹس پاکستان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں. حالانکہ پی ٹی آئی میں موجود سنجیدہ طبقہ سمجھتا ہے کہ اس معاملے کو سیاسی رنگ دینے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. پارٹیز کا یہ معاملہ نہیں ہے، کیونکہ جب پارٹیزن ہوگا تو پھر بات کہیں سے کہیں اور چلی جاتی ہے. میں نہیں سمجھتا سیاسی جماعتوں کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے. یہ معاملہ عدلیہ اور بار کے سپور کر دینا چاہیے، ورنہ جب کبھی سیاسی جماعتیں آتی ہیں تو ان کا اس میں اینگل آ جاتا ہے، اور چاہے ایک سیاسی جماعت درست طور پر بھی کہہ رہی ہو تو دوسری سیاسی جماعت کو ایک بہانہ ملتا ہے اس بات کو اٹیک کرنے کا. میں سمجھتا ہوں مناسب یہی ہے کہ فل کورٹ کرے، اور ہم عدالت کے سامنے ریکویسٹ بھی یہی کریں گے کہ آپ فل کورٹ ہی سنیں اس کیس کو. مسلم لیگ نون ججز کے خط کی انکوائری پر تیار ہے، مگر ساتھ ہی اس کا مطالبہ ہے کہ جب عدالتی معاملات میں بیرونی مداخلت کی تحقیقات کرنی ہیں تو دھرنے، پیناما کیس سے نواز شریف کی نااہلی تک جو کچھ ہوا ہے اس کو بھی سامنے لایا جائے. کچھ لوگ سپریم کورٹ کے تحت جے آئی ٹی سے انکوائری کرانے کو درست طریقہ سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب تحقیقات کے طریقہ کار پہ اتفاق نہیں ہو رہا ہے، ایسے میں کل کوئی بھی نتیجہ آتا ہے تو پتہ نہیں اسے کون قبول کرے گا. اس طرح اس ساری مشق کا کوئی فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اچھا اس سے پہلے خواجہ آصف کی جو آپ بات بتا رہے تھے تو اشتر صاحب سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. مین وائل وی خواجہ کنیکٹ آصف ود والی ہم. بات جو ہے وہ اب ہمارے پاس ان کی اپنی زبانی آ گئی ہے اور وہ ہم آپ کو ضرور دکھانا چاہتے ہیں. پہلے وہ دیکھ لیں پھر اس پہ بات. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کیا کہا، سنیے تازہ بیان ہے ان کا. اس طرح جج صاحبان گفتگو کر رہے ہیں اور جس طرح اس ایشو کو اچھالا جا رہا ہے، کیا اس وقت جو ہے 2018 میں یا 19 میں یا 2017 میں جب یہ نواز شریف کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، اس وقت لوگوں کا ضمیر سویا ہوا تھا؟ اس وقت ضمیر کہاں گئے ہوئے تھے؟ کہیں کوئی سیر سور کرنے گئے ہوئے تھے لوگوں کے ضمیر جو ہیں؟ کہاں جج صاحبان کے کہاں ضمیر تھے اس وقت؟ جب شوکت صدیقی کو بلی چڑھایا گیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں پہ تھا؟ جب فیض آباد دھرنے کا فیصلہ آیا اس وقت ان کا ضمیر کہاں پہ تھا؟ یہ سارے لوگوں نے یہ نیا ڈسکور کیا اپنا ضمیر جو ہے ان تمام طبقات میں. پہلے کوئی ضمیر ان کے پاس نہیں تھا. کوئی نیا انہوں نے کوئی امپورٹ کیا یا ادھار لیا ہے، تیرے کو لے آیا یا میرے کو لے آیا، کسی کو لے آیا. یہ موسمی جو ہے حالات کے ساتھ جو ہے لوگوں کے موڈ بدل جاتے ہیں، لوگوں کے اصول بدل جاتے ہیں، لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں. کسی کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، جب ضرورت نہیں پڑتی ضمیر سلا دیتے ہیں. یہ اس قسم کے موسمی تو حالات جو ہے نا، ان سے تو ہمیں ساری دنیا موسمی حالات سے جب متاثر ہوئی ہے، ہمارے تو موسمی حالات بھی مختلف قسم کے ہیں. یہ آپ نے سن لیا اور یہ ان کا کہنا تھا. اسی معاملے پہ ججز کے خط والے معاملے پہ بات کر رہے ہیں. ماہر قانون سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اشتر صاحب، جب اسلام آباد کے ججز نے وہ خط لکھا تھا اس دن ہماری آپ سے بات ہوئی تھی اور آپ کی رائے تھی کہ یہ ایشو سپریم کورٹ بھی دیکھ سکتی ہے اور پارلیمنٹ بھی. اب سپریم کورٹ نے لارجر بینچ بنا دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ کسی انجام تک پہنچے گا؟ میں نے بالکل یہی بات کی تھی، مجھے یاد بھی ہے، اور اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی اس میں جو معاملہ تھا وہ سپرد ہو گیا کمیشن کے
لیکن اس وقت بھی میری رائے یہی تھی کہ گو کہ کمیشن کے پاس یہ معاملہ چلا گیا ہے، لیکن یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر ذمہ داری آ گئی، کیونکہ وہ ایک ایسے منصب پہ ہیں کہ وہ صرف سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نہیں، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب 7 رکنی بینچ جو بیٹھا ہے وہ اس کو کس نہج پہ لے کے چلتا ہے، کس کارروائی کس طرح آگے چلتی ہے اور اس میں سے کیا اخذ ہوتا ہے۔ لیکن مجھے ایک چیز کی امید ہے، اور وہ امید یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹسز جو پشاور کے بھی تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی تھے، وہ بھی اس میں بیٹھیں گے، اور جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور اب وہ تینوں حضرات جو ہیں وہ اب بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے طور پہ، تو ان کو ایڈمنسٹریٹو سائڈ کا بھی ادراک ہے اور ان کو جوڈیشل سائڈ کے اوپر بھی پوری گرفت ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو خود بھی چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور سینئر پیونی جج کے طور پہ بھی کام کیا ہے، ان کا بھی بہت زیادہ تجربہ ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ، اس کا ضرور کوئی نہ کوئی نتیجہ ایسا نکلے گا جو کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی، ہمارے ملک میں رول آف لا اور حصول انصاف کے لیے معاملات سائلان کے لیے بھی اور ججز کے لیے بھی بہتر طور پہ طے کیے جا سکیں گے۔ اچھا صاحب، تحریک انصاف اور دیگر بہت انفیکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ لارجر بینچ نہیں فل کورٹ بنانا چاہیے، تو آپ کی نظر میں یہ آپشن کیسا رہے گا؟ دیکھیے، جو معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر جو فل کورٹ ہوتا ہے اس میں اویلیبل ججز کی بات ہوتی ہے، اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر جو بھی معاملہ ہوگا وہ معاملہ جو ہے وہ اپیل ہی کی طرف جاتا ہے، جو بھی سو موٹو کا ہے وہ قانون آ چکا ہوا ہے، اس لیے اگر فل کورٹ ہو تو پھر تو اپیل کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے شاید یہ اس طریقے سے اس کو آگے لے کے کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو اپیل کرنا ہو اس معاملے کے اندر تو وہ کہاں لے کے جائیں گے، وہ پھر اپیل کا جو حق ہے کسی کو یا اپیل کی جو ایک سٹیج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سماعتوں کے ساتھ رکنی بینچ ہے، جو ججز جنہوں نے خط لکھا ان کا موقف بھی ہو سکتا ہے ایٹ سم پوائنٹ لیا جائے، تو کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے اس کا؟ ان کو طلب کر سکتی ہے سپریم کورٹ یا ان سے تحریری جواب طلب کیا جا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ جب سو موٹو جورسڈکشن کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے اختیارات جو ہیں وہ کافی جو ہیں وہ ان کی حدود ایز سچ نہیں ہوتی ہیں، ان کی حدود وہ خود طے کرتے ہیں، لازمی طور پہ سپریم کورٹ رولز کے اور آئین کے قواعد کے مطابق ہی ہوں گی، لیکن اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ سپریم کورٹ خود طے کر سکتی ہے۔ مثلا وہ طے کر سکتی ہے کہ اس کے کتنے پورشن جو ہے وہ ٹیلی وائز کیا جائے گا، کتنا پورشن جو ہے اس کو ٹیلی وائز نہیں کیا جائے گا۔ اس میں یہ بھی وہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہیں تو وہ لوکل کمیشن کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ کلوز ڈور میں ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ لیکن ایک چیز میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر اگر ہم میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، چاہے وہ آپ کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پہ ہم تھوڑی سی احتیاط سے کام لیں، کیونکہ یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں پولیٹیکل سکور کوئی نہ کرے، اور مجھے امید ہے اور مجھے یہ بھی ہے کہ شاید سپریم کورٹ اس میں کوئی ایسے بھی آرڈرز پاس کرے کہ لوگ جو ہیں اس کے اوپر محاذ رائی کے بجائے ایک پازیٹیو بات کریں، اور اس کے اوپر جب تک یہ پروسیڈنگز چل رہی ہیں کوئی کسی قسم کے کامنٹس نہیں آئیں۔ بہت شکریہ اشرف صاحب کا اور آپشنز ڈسکس کرنے کا۔ اس وقت ہم بریک لے رہے ہیں۔